میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گولی کھائے ٹانگ پہ کھائے، اگر ہم نے کشمیر سے اسے نہ وصول کیا تو ہمارا نام بدل جائے۔ جب میں اپنی گودوں کو سیرمی کی چمک، ناچ گانے کی گونج اور کرکٹ کے شور سے آباد کرتی ہے تو قوم کو اداکار، گلوکار اور کھلاڑی ملتے ہیں، مگر جب وہی گودیں قرآن کی روشنی، صحابیات کی غیرت اور جہاد کی للکار سے جگمگاتی ہیں تو دنیا کو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسے غیور نصیب ہوتے ہیں۔ نے اپنے مبارک یتیموں والے ہاتھ سے اس آنکھ کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی جس آنکھ کو میرے کریم آقا کے مبارک ہاتھ لگے دوبارہ وہ کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوئی۔ اپنے اس جوان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جس کامیابی کے ساتھ اس نے جنگ میں جو مظاہرہ کیا اور اس کی جو آنکھ کا مسئلہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہم موجود ہیں عراقہ صگر، جو کہ ضلع تحصیل تراگنگ کا ایک گاؤں ہے، جہاں آج عظیم ثبوت پاک فوج کے غازی خبیب حسین انصاری نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے حالیہ پاک بھارت جھڑپ میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس جھڑپ کے دوران ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، لیکن ان کے حوصلے، جذبے اور ایمانی قوت میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ آج وہ فخر و عزت کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس تشریف لا چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے غازی خبیب حسین کی استقبال کیا جا رہا ہے، اور صگر کی گلی کوچوں اور میدانوں میں جوش، ولولہ اور جذبہ حب الوطنی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بچے، نوجوان، بزرگ سب اپنے عظیم غازی کے استقبال کے لیے پرجوش انداز میں نکل کھڑی ہوئی ہیں، جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فضا میں قومی پرچم کی بہار ہے، گلاب کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں اور ہر آنکھ فخر و عقیدت سے روشن نظر آ رہی ہے۔ جی، یہ آج کا یہ شاندار استقبالیہ تقریب محمد اعجاز کمانڈو صاحب کی خصوصی کاوشوں سے منعقد کی گئی ہے۔ پروگرام میں علاقہ بھر کی معزز شخصیات، علماء کرام، مشائخ اعظام اور سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ تو مقررین نے اپنے پرجوش خطاب میں کہا کہ یہ صرف ایک سپاہی نہیں، یہ پاکستان کی غیرت، حوصلے اور قربانی کی علامت ہے۔ جو زمین ماؤں کی طرح ہو اس کے لیے خون دینا قرض نہیں، اعزاز ہوتا ہے۔ ہماری افواج راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتی ہے تاکہ ہم سکون سے سو سکے۔ تمام مقررین نے غازی خبیب حسین کے جذبہ قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، نوجوان نسل کو ان جیسے کردار اپنانے کی تلقین کی۔ اس روح پرور تقریب میں ہر مقررین نے اپنا اپنا خطاب کیا۔ آئیے آپ کو مقررین کے جھلک دکھاتے ہیں اور غازی خبیب حسین نے اپنے خطاب کے دوران کیا کہا، آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنی شکستہ تیر گنو، خود گردش والے لکھ لیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جنگ نہیں تھی، یہ جہاد تھا، یہ غزوہ ہند کا آغاز تھا۔ آج دیکھو کہ جس وقت ہماری فوج نے حملہ کیا تو میرے ان بچوں کے نام لکھ کے ان گولوں پہ، ان برود پہ، ان میزائلوں پہ کہ جن جن ہمارے بچوں کے تم نے مارا ہے، آج ہم ان کا بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ آج میرا بھاولپور لہو لہو ہوا، میرا کشمیر لہو لہو ہوا، میرے بچوں پہ تم نے گولیاں چلائی۔ یہ میرا پاکستان ہے، یہ جہادی پاکستان ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حافظ عاصم منیر کو کہ جنہوں نے کل کے بیان میں کہا تھا کیا سوچتا ہے انڈیا، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ ہم کشمیر میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ تم تو سارے ممالک لے کے آئے تھے، ہم نے تکبیر کناروں کو بلند کیا تھا، تنہا تھے مگر سرخرو کہلائے مجدد، افراد تھے اگرچہ جاگیر کے ہمراہ، یہ بات کسی مرد حق شمناز سے پوچھو، تکبیر مزہ دیتی ہے شمشیر کے ہمراہ۔
आज ने अपने मुबारक यदुल्ला वाले हाथ से उस आंख को दोबारा अपनी जगह पे रखा। हजरत क़तादा फरमाते हैं फिर सारी जिंदगी जिस आंख को मेरे करीम आका के मुबारक हाथ लगे दोबारा वो कभी जिंदगी में खराब नहीं हुई। आज हमारे नौजवान, हमारे वो खुदाब, वो हमारी बिरादरी का एजाज, वो ही सुन्नत जिंदा करके आए हैं कि दुश्मन तू तो हमारी इस मुल्क पाकिस्तान की सरहद की तरफ मैली आंख से देखता है। याद रख, जब तक इस मुल्क पाकिस्तान का एक जवान भी जिंदा है तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगा। मुसलमान होने के लिहाज से ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसपे सारी दुनिया की नजरें हैं और सारी दुनिया से इस्लाम का कलश समझती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज हमें हासिल है। अल्लाह ने हमारे ईमान की लाज रख ली, वरना सच्ची बात है कि हमारे अमाल इस काबिल नहीं है जितना एहसान रब्बे जुल जलाल ने हम पे किया है। की बुनियाद पर जब दुश्मन ने हमें ललकारा तो ये खासियत इस कौम के अंदर है कि अल्लाह पाक के फजल और करम से ये हर चीज को बुलाकर ये फिरका परस्तियों को, कौमियत को, हर चीज को बाले ताक रख के मैदान में आती है। जान भी चली जाती तो हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, अब यहाँ गई है तब भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआएं तकदीर को भी बदल देती हैं। तो आप सब लोगों के सही यही इल्तिमास है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी आँख को ठीक कर दे ताकि एक बार मैं फिर जाऊं और इस मुल्क के लिए कुर्बानी दूं। कहलाना इतना आसान नहीं है। जंगें बहुत लड़ी जाती हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन गाजी बनना बहुत मुश्किल है। मुझे एक चीज का अफसोस है, वो मुल्क हुसैन साहब ने जिक्र किया है लेकिन दबे दबे लफ्जों में किया है। या तो शक्कर की 24,000 25,000 आबादी है, या तो हमारा पित्ता इतना खत्म हो गया है। ये क्रिकेट के मैं देख रहा हूँ बैनर लगे हुए, उधर तो बंदे की पता नहीं कितने बंदे इकट्ठे हो जाते थे, ऐलान भी नहीं हो सकता। अब एक बंदा गोली खा के आंख में आ रहा है, लेकिन हमें घर से निकलने की इजाजत नहीं है हमारे जवानों का। तो इंशाअल्लाह अल अजीज पाकिस्तान की तरफ कोई भी आंख मैली करके नहीं देखेगा। और जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी क़यादत में ये मिशन सारा कंप्लीट हुआ और आज पाकिस्तान का मोराल बहुत अप हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इंडिया को जवाब दिया। इस रूह परवर तकरीब का इख्तिताम दुआ खैर पर हुआ। इख्तितामी दुआ की सआदत हासिल की मारूफ सीनियर सहाफ़ी और मजहबी सकाला कारी मोहम्मद हनीफ साहब ने।